17 जून को 2019 के सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के इम्तिहानात के नताइज आए और उस मेरिट लिस्ट पर एक नाम था लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले ज़ुहैब कुरैशी का। ज़ुहैब कुरैशी के लिए सीएसएस का इम्तिहान करना कोई फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई मुश्किल सफ़र था, एक इंतहाई तकलीफदेह सफ़र था और उसके हर कदम पर उन्हें एक नई मुश्किल और पहले से ज़्यादा जिद्दोजहद करने का सामना रहा। उनके वालिद अब्दुल लतीफ़ कुरैशी लाड़काना के एक मोटर मैकेनिक हैं और ज़ुहैब कुरैशी की मेहनत का ये सफ़र कैसा था, किस तरीके से वो मेहनत करके इस कामयाबी तक पहुंचे, उनकी कहानी सुनेंगे। ज़ुहैब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहैब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो ज़ुहैब, आपने बड़ा एक जबरदस्त मार्का सर किया, पाकिस्तान का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम आपने पास किया। बिल्कुल, बहुत मुबारक हो इस पर। थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतना। ये हमारा तो फर्ज है कि आप जैसे हीरो को हम लोगों के सामने लेकर आए और बताएं दुनिया को कि ये देखिए मेहनत की जाए तो फिर दुनिया में हर काम किया जा सकता है, बाकी हर चीज सिर्फ बहाने हैं। हाँ, तो बताइए आप अपनी जरा कहानी सुनाइए अपने अल्फाज में, क्या जिद्दोजहद थी, क्या सफर था जिसको तय करके आपने फिर ये अहम इम्तिहान पास किया? दरअसल मैं जब अपने बाबा के साथ होता था तो मेरे ज़्यादातर बाबा मोटिवेशन ही रहे, क्योंकि जो चीज़ वो फॉलो करते थे, जो चीज़ें वो बताते थे, तो ज़्यादातर मैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना या उन्हीं चीज़ों पे अमल करना, उनके साथ बैठना, तो बहुत असर रहा बाबा का मेरे पर। तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि जो है आप एग्ज़ाम दें, और बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स उनके पास आते थे अपनी गाड़ियाँ बनवाने, तो उनके लिए ये एक मोटिवेशन होती थी कि भाई मेरा बेटा ही पढ़े और जो है आगे निकले। तो उनके बस का ख्वाब था ये, तो मैंने कहा इसको बस ड्रीम को अचीव करना है। बहरहाल जब मैं पास आउट हुआ अपनी यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी के बाद कुछ हालात ऐसे थे कि मैं डायरेक्टली सीएसएस की तैयारी नहीं कर सकता था। मैंने कहा था कि जॉब भी करूंगा कंटिन्यू और उसके साथ तैयारी भी करूंगा, बट आई वाज टोटली अनअवेयर अबाउट दैट जर्नी, दैट हाउ टॉर्चरस एंड डिफिकल्ट दैट वुड बी। तो इस वजह से जब मैं शुरू किया, मतलब जॉब शुरू की, मुझे मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब मिल गई थी 2016 में जी। मई में मुझे जॉब मिल गई थी मॉनिटरिंग असिस्टेंट की गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। तो मैंने कहा कि भाई ये जॉब भी करूंगा और उसके साथ साथ सीएसएस की तैयारी भी करूंगा। तो मैं वो जॉब करता रहता। जब मैं जॉब में एंट्री मैंने की और मैं कर रहा था जॉब, उसके साथ साथ मुझे ये रियलाइज हो रही थी चीज़ें दैट आई एम गोइंग टू बी टू मच फटीग टू पे अटेंशन टुवर्ड्स माय स्टडी। मैं साथ साथ चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा इतना वो भी नहीं है कि मैं मतलब बैकग्राउंड नहीं है कि मैं चीज़ों को कैचअप कर सकूँ। तो कुछ ना कुछ मुझे अलग करना है, अगर मुझे ये ड्रीम अचीव करना है तो मुझे करना पड़ेगा। तो एट दी एंड मैं जाता रहता था, फिर भी लगा रहता था, जो कुछ मुझे पता था कि भाई इस एग्ज़ाम में लिखना होता है, इन बातों के लिए तो मुझे ये चीज़ें पता थी। बहरहाल ज़्यादातर बात में से बिल्कुल अनअवेयर था मैं। तो उसके बाद मेरे घर वालों ने बहुत मोटिवेट किया मुझे, और फिर आखिर में मैंने ये बस एक कठिन डिसीजन लिया कि मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन किया। इट वाज pure gamble for me at that time, because belonging from such a humble family लेकिन जब रिस्क होगा, रिस्क लेंगे जब ही कोई फायदा होगा ना। ये आपने बात आज प्रूफ कर दी लोगों के सामने कि रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, बड़े काम करने के लिए आसान रास्ते नहीं होते। Totally a bold decision for me, and belonging from such a family, and there was a huge criticism and comments, miss both सारी चीजें वो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी थी, पर I never looked back। क्या था ज़ुहैब, ये भी जरा बताइएगा, जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि मुश्किलात क्या थी, मतलब क्रिटिसिज्म क्या था, लोग क्या कहते थे आपको? लोग यही कहते थे कि यार तुम पागल हो, तुमने इतनी सी जॉब छोड़ दी, तुम क्या करोगे, ये वो। इट वाज टोटली अनप्रेडिक्टेबल गेम and you could not achieve at the end, you would be empty handed if you are leaving this job। अगर आप ये जॉब छोड़ रहे हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा at the back। तो मेरा ये ख्याल था कि यार अगर मैं इस जॉब में रह रहा हूँ और मैं इस पर रिलाई कर रहा हूँ, बैक सपोर्ट है मेरी, तो मैं उतनी एफर्ट पुट नहीं कर पा रहा जितनी इस टाइम टेकिंग, मतलब इस गोल के लिए रिक्वायर्ड है। आई एम नॉट पुटिंग सच टाइप ऑफ एफर्ट। यानी कुछ मुझे ये हासिल पता था करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बेशक बेशक बेशक, पर ऐसे भी एग्जांपल हैं जिन्होंने जॉब के साथ साथ अचीव किया। आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट दोज गाइज दैट हु आर स्ट्रगलिंग अलोंगसाइड देयर जॉब्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट आई एम जस्ट टेलिंग माय स्टोरी कि मेरी स्टोरी ये थी कि मैंने पहले से तैयारी कुछ नहीं की थी। मुझे अलिफ बे नहीं पता थी सीएसएस की, मैं बस ये पता था कि लिखना होता है। कि मतलब बचपन में या कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौरान या जॉब के दौरान कि जब आपको लगा हो कि नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकूंगा, मुझे सीएसएस वाला ख्वाब छोड़ देना चाहिए? 2018 में जब मैं एग्जाम मतलब मैं क्वालिफाई नहीं कर सका, तो जाहिर सी बात है इतनी उम्मीदें होती हैं घर वालों की, और घर वालों ने मुझे इतना फ्री हैंड दिया, कोई भी बर्डन मेरे ऊपर नहीं रखा। और उस मेरे भाई ने कहा था क्या होगा, इतना मुझे बोल्ड किया मेरे भाई ने
میرے بھائی نے, میری بہن نے, میری امی نے اتنا بولڈ کر دیا تھا کہ کیا ہوگا, نہیں ہوگا نا, کچھ اور کر لیں گے, پر ایٹ لیسٹ یو گیو اے ٹرائی کرو. تو وہ ایک بندے کے اندر جو نا مطلب شیر بن جاتا ہے کہ یار بس میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا, کوئی مسئلہ نہیں, نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, کچھ اور کر لیں گے, بہت چیزیں دنیا میں. بہرحال at that time it was also my passion to do this task. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر میں جا رہا ہوں تو یہ ہے کہ مجھے واپس نہیں بلانا, کتنی بھی دیر لگے, مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے, مجھے ادھر جا کے ہی پتہ چلیں گی چیزیں. تو آپ نے کتنے عرصے میں تیاری کی اور وہ کتنا ٹائم لگا؟ 2017 جولائی میں گیا تھا, 4 جولائی تھا 2017 جولائی. اس کے بعد میں نے, دوست تھا میرا فرحان احمد, اس نے مجھے کہا کہ آپ اکیڈمی جوائن کریں کیونکہ تھنگس ور ٹوٹلی نیو ٹو می. تو اس نے کہا آپ اکیڈمی جوائن کریں, آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ایزی ہو جائیں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں نے اکیڈمی جوائن کر لی, NOA میں نے اکیڈمی جوائن کی. وہ بہت میرے لیے مطلب ہیلپنگ ہینڈ رہا, مطلب پھر چیزیں آسان ہوتی گئیں. 2-3 مہینے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. 2018 میں آپ وہ ایگزام کلیئر نہیں کر سکے, 17 میں تیاری شروع کرنے کے بعد سال بھر تیاری کی. 17 میں نے تیاری کی, میں اگست سے مطلب تیاری کی, اگست سپتمبر یہ ہو رہا تھا, تو مطلب چیزیں مجھے سمجھ آنی شروع ہو رہی تھی, اب نوٹس بنا رہا تھا یہ وہ, پر جو مجھے تیاری کرنی چاہیے تھی ویسی تیاری نہیں تھی. میں نے اپنے دوست سے پوچھا بھی فرحان سے کہ یار میں اٹیمپٹ دوں یا نہیں دوں. اس نے کہا یو ہیو ٹو گیو. میں نے کہا چلو بھائی تم کہہ رہے ہو, تم نے دیا ہوا ہے تو میں دے دیتا ہوں. بہرحال میں نے وہ دیا, ایگزام دے دیا. پھر مجھے ادھر ریئلائز ہوئی چیزیں کہ اٹ واز ناٹ ٹوٹلی گڈ فار می, مطلب بہت اچھا نہیں ہوا یہ, مجھے اور زیادہ تیاری کرنی چاہیے. تو پھر میں نے دوبارہ تیاری کری. تو پھر اب اس دفعہ جو ایگزام آپ نے دیا اس کی تیاری کتنے مہینوں میں کی لگ کے جو کیا آپ؟ اور اس میں ایسا کیا الگ کیا؟ اس میں نے جنرل ریڈنگ کی, تھوڑا سا بکس جو ٹیچرز بتاتے رہتے تھے, اور مختلف جو میرے دوست تھے وہ بڑا مطلب انکریج کرتے رہتے تھے. ان سے میں یہ کہتا تھا کہ یار جو بھی میرے ساتھ پیچھے ہو گیا نا, پلیز مجھے وہ یاد نہیں کراؤ, مجھے بس ایک چیز پر ڈٹا رہنے دو. آئی واز ٹوٹلی فوکسڈ آن ون گول. میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے تھوڑا بھی پنچ کرتے ہیں نا کہ آپ پیچھے کیا کر کے آئے تو مطلب کیوں جاب چھوڑی ہے, وہ میں یہ کوسچن مجھ سے نہیں کرو. ماضی کو بھول جاؤ, آگے کا سوچو. ہاں بالکل, آگے کا سوچو. تو وہ چیزیں جو ہے نا مجھے انکریجمنٹ بھی دیتے تھے, مجھے بتاتے تھے, ٹیکنیکس بتاتے تھے. اس طرح میرے ساتھ دوست تھا میرا زین العابدین چیمہ تھا, وہ میرا روم میٹ تھا. میرے دوسرے دوست فارس بھٹو, آغا مبشر, فرحان احمد, سجاد تنیو اور چودھری محمد. تو یہ جتنے دوستوں کے نام آپ لے رہے ہیں یہ سب بھی آپ کے ساتھ پاس ہوئے ہیں یا یہ صرف آپ کا کارنامہ ہے؟ بس unfortunately the one who were struggling for me they could not make it at that time. But I was the only one guy at the end. I was deciding that I will میں نہیں دے سکتا ایگزام. 2018 کا جب رزلٹ آیا اتنا شاکنگ تھا میرے لیے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سک رہا تھا کہ میں پاس نہیں ہوا. پر بہرحال بھائی کو میں نے پھر بتا دیا تھا, میں نے کہا یار میں نہیں ہوا پاس. بھائی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ دوبارہ ٹرائی کریں. پر جس ہوتی ہے ڈسکریجمنٹ کیوں نہیں ہوتی, آپ جب کر رہے ہوتے ہیں. رول بڑا اہم ہوتا ہے نا, جب وہ آپ کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر ناکام ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی بتائیے کہ آپ کے فیملی میں جو آپ کے بھائی بہن ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میرا بھائی جو ہے میرے کار میکینک ہیں, وہ بھی ان کا گیراج ہے ان کا بھی. تو وہ بابا کے ساتھ ہی ہوتے تھے, پہلے کام کرتے تھے, پھر وہ اسلام آباد چلے گئے تھے. انہوں نے تھوڑا کمپیوٹر کا جو کمپیوٹر, جی ان کی BSc ہوئی ہے. اچھا. اور میری سسٹر ہیں, ان کی قائد اعظم میں سے مائکرو بایولوجی MSc ہوئی ہے. ان کو بھی والد صاحب نے بہت انکریج کیا تھا پڑھانے کے لیے. بہت لوگوں نے کہا کہ بھائی لڑکی کو کیوں پڑھا رہے ہو, تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں بس ان کا شوق ہے تو پڑھیں یہ بھلی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی جتنی بھی اچیومنٹ ہے اور آپ کے بھائی کی, آپ کی بہن کی جتنی بھی تعلیم ہے, اس کا سہرا آپ کے والدین کو ہی جاتا ہے. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. دے ور ٹوٹلی مطلب دے آر دا فاؤنڈیشن تھی انہوں نے جو رکھی ہمارے لیے. پر یہ تھا کہ وہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ یو ہیو ٹو ڈو. بس یہ تھا, 2-3 ورڈ ہوتے تھے بابا کے یاد آتے تھے کہ بچہ اللہ خیر کرے گا. میں فیل ہو جاتا, ایک دفعہ فیل ہوا نا. پتہ چلا تو بابا نے کیا کہا؟ میرے بابا جو ہیں 2014 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ ابھی نہیں ہے دنیا میں. بہرحال I have made his dream come true and it was a great. ظاہر ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر جگہ پر ہیں, اور وہ جب وہاں سے دیکھتے ہوں گے تو انہیں ظاہر ہے بہت خوشی ہوتی ہوگی, فخر ہوتا ہوگا. اچھا اب ذرا ایک فیوچر والی بات بھی کر لیتے ہیں کہ اب آپ نے یہ امتحان کلیئر کر لیا, کرنا کیا چاہتے ہیں آپ, اور آگے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ بیوروکریسی میں بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے, بڑے مسائل ہیں, کون سے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے, کیا کریں گے, اور بڑی مشکلات ہیں آگے, تو ان کو کیسے آپ حل کریں گے؟
میں اتنی واسٹ لیول پہ تو بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ چیزیں اگر بات کرنا شروع ہوئیں گے تو بہت ساری چیزیں نکلیں گی. بھئی اٹانومی پہ بات کریں، پرسنل پریویلیجز پہ بات کریں، چھوڑ دیں ابھی ان چیزوں کو، کیونکہ وہ بہت وائڈ ڈسکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں ریفارمز آنے چاہیے. کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ڈپارٹمنٹ تو بتائیں. کرنا یہ چاہتا. اچھا میرا جو ہے انڈین ریونیو سروسز میں میری جو ہے جوائننگ ہوئی ہے. انڈین ریونیو سروسز کلیکشن کریں گے آپ؟ ریونیو سروسز میں خطرناک لوگ جو ہوتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا بھائی کسٹم والے، انکم ٹیکس والے، ریونیو کی تو کمی ہوتی ہے آخر میں. ہمارے بجٹ میں جو اوپر نیچے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ریونیو نہیں آ رہا ہوتا. لیکن یعنی کہ ان کی تعیناتی جو ہے وہ ان لینڈ ریونیو سروسز میں. بالکل. تو اب جب آپ ریونیو سروس میں جائیں گے تو وہاں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ That time I realized that I am not at the superior position where I could make the decision. کہ بھئی جہاں میں ایسا پوزیشن پہ ہوں، میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو کیا رہا ہے نیچے، پر اوپر کیا ڈیسیجن کرنا چاہیے، وہ چیزیں مجھے ریئلائز ہوتی تھی. میں سجیسٹ بھی کرتا تھا اپنے سینئرس کو یا جو میرے کلیگز ہوتے تھے، یار ایسے ہونا چاہیے یا ایسے ہونا چاہیے، کہ بھئی سرویلنس آپ کر رہے ہیں اس کو مینیج کریں، آپ مطلب رپورٹ شائع کریں کہ کتنی پروگریس ہوئی ہے. پر یہ ہوتا تھا بھئی ڈیٹا تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ڈیٹا ہے، یہ یہاں سے بھی ڈیٹا آ رہا ہے، وہاں سے بھی ڈیٹا آ رہا ہے. پر یار اس ڈیٹا کو آپ انالائز کریں، اس پر کام تھوڑے سے ہی ڈیٹا کو ایک سیمپل بنا تک نہیں ہوا تو آپ کر لیں گے نا زہیب صاحب، آپ کر لیں گے انالائز. اور ایک چیز موٹیویشن ملتی تھی مجھے کہ یار تھوڑا تھوڑا ہی، مطلب پر ایٹ دا ٹائم اندر جاتے ہیں سسٹم میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں تو آپ سسٹم میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، اور ہم چاہیں گے یہ کہ آپ عشق کے ہر امتحان میں کامیاب ہوں. بالکل. اور کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد آپ کو دوبارہ ہم پروگرام میں لیں جب آپ باقاعدہ افسر بن چکے ہوں، آپ اکیڈمی جائیں اور وہاں سے باہر نکلیں ٹرین ہو کر انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے. تب آپ سے جانیں گے کہ اب آپ کی زندگی کیسی ہے. بہت شکریہ زہیب صاحب، وقت دیا آپ نے پروگرام میں. آج کے لیے اتنا ہی، اور واقعی بڑا موٹیویشن والا پروگرام تھا. اس موٹیویشن کے بعد اب آپ نے بھی سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. منڈے بلوز نہیں ہوں گے ایٹ لیسٹ آپ لوگ.